بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 22 مئی 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم خبریں، اپڈیٹس، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ سب سے پہلے عید الفطر سے متعلق اپڈیٹ شیئر کروں گا کہ المجمع یونیورسٹی کا کیا کچھ کہنا ہے جمعۃ المبارک سے متعلق کہ آج عید کا چاند نظر آنے کے کتنے فیصد چانسز ہیں۔ المجمع یونیورسٹی کے فلکیاتی سینٹر نے کہا ہے کہ جمعے کو عید کے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر جمعے کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق المجمع یونیورسٹی کے تحت کام کرنے والی فلکیاتی مرکز نے کہا ہے کہ فلکی حساب سے جمعے کو 29واں روزہ ہوگا۔ اس دن سورج 6:39 پر غروب ہوگا، جبکہ چاند اس سے پہلے 6:26 پر ڈوب جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے روز چاند سورج غروب ہونے سے 13 منٹ پہلے ہی ڈوب جائے گا، جس کے باعث آنکھ سے یا جدید ترین آلات سے اس کا مشاہدہ ممکن نہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ جبکہ ہفتے کے دن 30واں روزہ ہوگا، اس دن سورج 6:40 پر غروب ہوگا، جبکہ چاند اس کے 7:23 پر ڈوبے گا۔ اس روز عید کا ہلال سورج غروب ہونے کے بعد 43 منٹ تک افق پر رہے گا، جس کے باعث کھلی آنکھ سے بھی اس کا مشاہدہ ممکن ہوگا۔ ادھر سپریم کورٹ نے تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ جمعے 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے 29واں رمضان کو چاند دیکھا جائے۔ اگر کسی کو حلال عید نظر آ جائے تو وہ قریبی عدالت میں گواہی ریکارڈ کرے۔ دمام سے 2 خصوصی پروازیں 260 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازیں 260 مسافروں کو لے کر جمعرات کو دمام سے اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد دمام سے روانہ ہونے والی یہ پہلی پروازیں ہیں۔ پہلی پرواز میں 130 جبکہ دوسری پرواز میں بھی 130 مسافر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل ریاض اور جدہ کی خصوصی پروازیں چلائی گئی تھیں۔ خصوصی پروازوں میں وزٹ ویزے، خروج نہائی اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو اپنے وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقے میں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس میں سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی سفارتخانے اور قونصلیٹ نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ مستحقین کے ملبوسات بیچنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں مستحقین کے لیے عطیہ کیے جانے والے ملبوسات چوری کر کے انہیں فروخت کرنے والے غیر ملکی پکڑے جا چکے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق فلاحی تنظیموں کے مراکز سے عطیہ کیے جانے والے ملبوسات چوری کر کے انہیں فروخت کیا جا رہا تھا۔ ریاض میونسپلٹی کے انسپیکٹر کے تعاون سے پولیس نے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمان مستحقین کے لیے عطیہ کیے جانے والے عید ملبوسات چوری کرنے کے بعد ایک گھر میں جمع کر لیتے اور مناسب موقع پر انہیں فروخت کر دیتے تھے۔ ریاض میونسپلٹی نے ٹویٹر پر عید ملبوسات چوری کرنے والے غیر ملکیوں کی گرفتاری کے آپریشن کی ویڈیو جاری کی ہے۔ کارروائی سیکورٹی فورس کی مدد سے کی گئی۔ یاد رہے کہ ریاض کے سعودی باشندے اور مقیم غیر ملکی عید الفطر پر ضرورت مندوں کے لیے عید ملبوسات جمع کر رہے تھے۔ یہ کام ایک فلاحی تنظیم کے توسط سے انجام دیا جا رہا تھا۔ ریاض میونسپلٹی نے بتایا کہ گرفتار افراد کو سزا دلانے کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علاج کے لیے سفر کی اجازت پر طیارہ حاضر۔ سعودی عرب کے جنوبی ریجن عسیر میں سعودی شہری نے اپنی بیمار بیٹی کے لیے سفر کی اجازت مانگی تو وزارت صحت کی جانب سے فضائی طبی ایمبولینس مہیا کر دی گئی۔
سعودی گزٹ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران ابہا میں سعودی شہری اپنی بیمار بیٹی کو علاج کی غرض سے ریاض لے جانا چاہتا تھا اور وہ سفر کی اجازت کے اصول کے لیے پریشان تھا۔ شہری کو وزارت صحت کی طرف سے ایسی سہولت فراہم کی گئی جس پر شہری ششدہ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسیر سے ریاض شہر تک کے لیے وزارت صحت کی جانب سے خصوصی طیارہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق واضح رہے کہ سعودی عرب میں وزارت صحت کرونا وائرس کے باعث اس وقت مصروف ترین محکمہ ہے، مگر اسیر سے تعلق رکھنے والے شہری کو حکومت کی طرف سے دی گئی سہولت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر بحرانوں میں شہریوں کی سہولیات حکومت کے لیے ہر چیز سے اہم ہیں۔ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شہری نے العربیہ نیٹ کو بتایا کہ اس نے وزارت صحت کے حکام سے رابطہ کیا اور اپنی 12 سالہ بیٹی کے الریاض میں علاج کے لیے سفر کی اجازت مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ اسیر سے الریاض تک سفر طویل اور مشکلات سے بھرپور ہے، مگر اسے کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں سفر کی اجازت درکار تھی۔ اس پر حکومت کی طرف سے ان کو طیارہ فراہم کرنا بہت ہی خوش آئندہ ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ طائف فرنیچر کا غیر قانونی کارخانہ سیل، 40 کارکن گرفتار۔ ریجنل بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے صنعتی جیلی سازی کے مرتکب غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے غیر معیاری فرنیچر بنانے والے کارخانے کو سیل کر دیا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق طائف شہر کے مشرقی علاقے کی بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے رہائشی علاقے میں قائم غیر قانونی فرنیچر ورکشاپ سیل کر کے وہاں کام کرنے والے 40 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ورکشاپ میں پرانے فرنیچر کی مرمت اور اس کا کپڑا تبدیل کر کے شو رومز پر نیا کہہ کر فروخت کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے گرفتار ملزمان کے خلاف تجارتی جیل سازی کا مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا، جبکہ گودام سے برآمد ہونے والے پرانے فرنیچر اور دیگر سامان کو تلف کر دیا۔ ملزمان پرانے سامان خریدنے والی مارکیٹ سے قدیم فرنیچر جن میں عربی مجلس، صوفے، الماریاں وغیرہ حاصل کرنے کے بعد ان کی اثر نو مرمت کر کے نیا جیسا بنا دیتے تھے۔ بعد ازاں اس ریکنڈیشن فرنیچر کو شو رومز پر نیا ظاہر کرتے ہوئے فروخت کرتے تھے۔ ولی عہد کے منصوبے کے تحت قدیم مساجد کی اصلاح۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے جاری کیے گئے منصوبے برائے تجدید و اصلاح قدیم مساجد کے تحت نجران کمشنری کے علاقے سار میں قدیم ترین مسجد ابو بکر صدیق کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر ساں ادارے SPA کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب کے 10 علاقوں میں 20 تاریخی مساجد کی اصلاح و مرمت و توسیع کے منصوبے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے تحت تیزی سے کام جاری ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق کی اصلاح و مرمت اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ مسجد علاقے کی قدیم ترین مسجد ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق خطے کی واحد مسجد ہے جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ آس پاس کے گاؤں کے افراد بھی جمعے کی نماز اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی تعلیم اور حفظ کی کلاسز اور درس قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مقامی باشندے اپنے تنازعات حل کرانے اور آپسی مسائل کے حل کے لیے بھی اسی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مسجد سار شہر سے 3 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے، جو کہ نجران سے 120 کلومیٹر شمال مشرقی علاقہ ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 123 مربع میٹر ہے۔ اصلاح و مرمت سے قبل اس میں 57 افراد کے لیے نماز کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ اب اس میں 118 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ توسیع کے بعد یہاں خواتین کی نماز کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ زنانہ اور مردانہ طہارت خانہ الگ الگ بنا دیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 12 اموات۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 12 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 2532 نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مریضوں کی مجموعی تعداد 65,077 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے ریاض میں کرونا وائرس کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے 351 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ سعودی خبر ساں ایجنسی نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا ہے کہ 21 مئی کو جن مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، ان میں سب سے زیادہ ریاض میں ہیں جن کی تعداد 714 ہیں، جبکہ جدہ میں 390، مکہ میں 299، مدینہ میں 193، بریدہ میں 144، حفوف میں 141، دمام 88، دریغہ میں 61، جبیل میں 58، خبر میں 54، زہرن میں 52، تبوک میں 51،
طائف میں 50، صبا میں 30، یمبو میں 16، قطیف میں 15، بیش میں 12، عہد میں 10، خلیص میں 9 اور جفر میں 8، نجران میں 8، خمیس مشیط میں 7، جبکہ دیگر شہروں میں بھی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 22 مئی 2020 کی سعودی عرب کی کچھ خبریں، اپڈیٹس، انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔